تعالی فی القرآن الکریم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات کافی دیر سے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف کا ورد کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پر تعزیت مسنونہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اثار ثواب کرنے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظر عام حضرت اقدس مولانا جعفر مسعود حسنی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت اقدس کی مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، متعلقین، محبین، تلامذہ اور منتسبین سب کو اللہ تعالی نعم البدل عطا فرمائیں۔ عزیز طلبہ، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر علم حدیث مسند الہند حضرت اقدس مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے واسطے سے آیا، اور خانوادہ ولی اللہ کا احسان صرف ہندوستان ہی پر نہیں بلکہ پورے متحدہ جنوبی ایشیا پر ہے۔ اس کے بعد حالات میں کروٹیں بدلی، ملک کے اندر انقلاب آیا، حکومتوں کا تختہ پلٹتا رہا، اور جب علم کا نام و نشان مٹایا جا رہا تھا تب 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل ڈالی گئی، اور پھر سارے ادارے وہ دارالعلوم دیوبند کی دین ہیں، اس کے مرہون منت ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کی بقا و تحفظ کا ظاہری ذریعہ اور سبب اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو بنایا، علماء اہل سنت والجماعت کا سرخیل بنایا۔ پھر دیوبندی فکر کے دیگر بڑے بڑے مدارس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں دارالعلوم دیوبند کے بعد سر فہرست جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کا نام ہے۔ وہ دارالعلوم کے قریب زمانے میں قائم ہوا۔ 1898 عیسوی میں، یعنی اب سے تقریباً ٹھیک 125 سال پہلے کم و بیش، لکھنؤ کے اندر دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا نام بدلتا رہا، آج دنیا اسے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں اللہ نے خدمت کے لیے جس خاندان کو بطور خاص منتخب فرمایا وہ حسنی سادات کا خاندان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسل سے ان کا تعلق ہے۔ آپ لوگ پڑھنے والے طلبہ ہیں، لکھنے سے آپ کا تعلق ہے۔ نزہۃ الخواطر اور اس کے مصنف کو کون نہیں جانتا؟ علامہ عبدالحی حسنی ندوی علیہ الرحمہ نے نزہۃ الخواطر لکھی۔ وہ حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کے والد محترم ہوتے تھے، اور مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی شخصیت وہ عبقری شخصیت ہندوستان میں گزری ہے جنہیں ادیب العصر استاذ محترم مولانا نور عالم خلیل امین علیہ الرحمہ نے خلیقان ہند کا لقب دیا ہے، اور بجا طور پر حضرت کی شخصیت کے اوپر یہ لقب موضوع نظر آتا ہے، اور ہر حلقے میں وہ شخصیت متعارف ہے، وہ چاہے تدریس کا سلسلہ ہو، تصنیف کا ہو، تزکیہ و احسان کا ہو، اور یا دعوت و تبلیغ کا ہو۔ ہر میدان میں اللہ نے مفکر ملت حضرت اقدس مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی۔ ان کے والد کا نام مولانا حکیم عبدالحی بن فخر الدین حسنی تھا۔ مولانا عبدالحی علیہ الرحمہ کی 2 زوجات محترمات تھیں۔ پہلی زوجہ سے ڈاکٹر عبدالعلی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جو ندوۃ العلماء
لکھنؤ کے معتمد بھی رہے اور وہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔ خود مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ حضرت رائے پوری علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔ قطب الاقطاب حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی علیہ الرحمہ کے وہ بہت چہیتے تھے، محبین اور خواص میں تھے، بلکہ اخص الخواص میں سے تھے۔ حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ کی کتابوں پر بہت زبردست کام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ بہرحال مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ان کی جو ہمشیرہ محترمہ تھی وہ ایک بہت ہی نامور خاتون اس خاندان کے اندر گزری ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، وہ منسوب ہوئیں حضرت مولانا رشید احمد ندوی علیہ الرحمہ سے، جن کے 5 صاحبزادے ہوئے، اور ہر ایک کا نام محمد رکھا، محمد اول، محمد ثانی۔ مولانا محمد ثانی علیہ الرحمہ یہ بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ علیہ الرحمہ کے خلفاء میں سے تھے۔ بہت قادر الکلام شاعر تھے، اردو کے بھی عربی کے بھی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا جو ترانہ ہے وہ مولانا محمد حسنی ندوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ سابق امیر تبلیغی جماعت مولانا محمد یوسف کاندھلوی علیہ الرحمہ کی جو سوانح لکھی ہے، سوانح یوسفی، وہ مولانا محمد ثانی ندوی علیہ الرحمہ ہی نے لکھی ہے۔ اور بھی کاندھلا اور سہارنپور کے جو اکابر علماء کا خاندان ہے، ان میں سے بعض کی سوانح مولانا محمد حسن ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اخلاف نے لکھی ہے۔ مولانا محمد ثالث، مولانا محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ، جن کا ابھی گزشتہ سال انتقال ہوا۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ ندوۃ العلماء کے ناظم عام تھے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر بھی تھے۔ عظیم شخصیت تھے، وہ خدا کے ولی کامل تھے، عارف باللہ تھے، خدا رسیدہ اور خدا ترسیدہ ایک شخصیت تھے۔ ان کے بعد مولانا محمد خامس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کے 5 بھانجے ہوئے۔ مولانا محمد خامس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا واضح رشید ندوی علیہ الرحمہ تھے، جن کی بڑی خدمات ہیں، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وغیرہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو پر خدمات انجام دی۔ 1953 سے 1973 تک وہ اس میں اناؤنسر اور مترجم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا واضح رشید ندوی علیہ الرحمہ صرف ندوۃ العلماء ہی کی مقبول ترین شخصیت نہیں تھے، اللہ نے انہیں زبان و ادب کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے انہیں جہاں زبانی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی تھی، وہیں پر وہ قلم کے بے تاج بادشاہ تھے۔ وہ عربی اردو مجلات میں کی ادارت فرماتے رہے، اور 2019 میں مولانا واضح رشید ندوی علیہ الرحمہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کا 15 روزہ ترجمان الرائد، جو ان کے والد کی ادارت میں نکلتا تھا، اس کے مدیر محترم بھی مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی بن گئے، جن کی کل وفات ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی علیہ الرحمہ عظیم عالم دین تھے۔ 1965 میں ان کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے والد ماجد علیہ الرحمہ کی نگرانی میں قرب جوارحی میں حاصل کی، اور اس کے بعد 1981 میں انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تکمیل عالمیت کی، اور 1983 میں انہوں نے فضیلت کی سند حاصل کی۔ پھر 1986 میں لکھنؤ کی ایک یونیورسٹی سے انہوں نے MA کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی جامعۃ الملک کے اندر معین مدرسی کا کورس مکمل کیا۔ تدریب تدریس میں انہوں نے مہارتیں پیدا کی، اور پھر وہ ہندوستان آ گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک اہم شاخ ہے، وہی قریب میں مدرسہ عالیہ عرفانیہ کے نام سے، اس میں وہ لمبے زمانے تک مدرس رہے۔ 2003 میں انہوں نے تدریسی خدمات سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور تحریری
سرمایے پر انہوں نے اپنی توجہ کو مرکوز رکھا۔ 2019 سے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے 15 روزہ ترجمان الرائد کے وہ مدیر تھے۔ اس کے علاوہ انہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ناظر عام کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا۔ ان سے پہلے اس عہدے پر مولانا بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم تھے، جو اب اللہ کے فضل و کرم سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ ہیں، ناظم عام ہیں۔ یہ عہدہ وہاں سب سے اونچا عہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا مسعود ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی سن 2022 میں ماہ نومبر میں جامعہ عربیہ برکات الاسلام کھیروا، جو آپ کا تعلیمی ادارہ ہے، آپ کا مادر علم و عمل ہے، یہاں سے تعلیمی دورہ ہوا تھا۔ جامعہ کا وفد ہندوستان کے بیشتر مشہور اور اہم مرکزی اور تاریخی اداروں میں حاضر ہوا، اکابر سے استفادہ کیا، بہت سی چیزیں حاصل کی۔ تو اس دوران دارالعلوم ندوۃ العلماء بطور خاص وہ لوگ تشریف لے گئے، اور بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میر کارواں حضرت اقدس مولانا عبدالصمد قاسمی ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ برکات الاسلام کھیروا کو حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی علیہ الرحمہ سے ملاقات کا شرف حاصل رہا، اور دیر تک وہ انہیں محظوظ فرماتے رہے، مستفید فرماتے رہے۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو نہایت سادگی تھی، ان کی باتوں کو دیکھا جائے تو پر اثر تھی، ان کے سینے کو دیکھا جائے تو پر درد تھا، اور یہ پورا خاندان اللہ نے انہیں زبان و بیان کی صلاحیتوں کے ساتھ قلمی صلاحیتوں سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ اس خاندان کے بیشتر حضرات مصنف رہے ہیں۔ ہندوستان کے جو اکابر علماء دیوبند گزرے ہیں، ان کی انہوں نے سوانح عمریاں لکھی ہیں، ان کی زندگیوں کے اور خدمات کے تذکرے مرتب فرمائے ہیں۔ خود مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی علیہ الرحمہ ایک مدیر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، عربی سے اردو میں بھی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، اور اردو سے عربی میں بھی انہوں نے کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ گزشتہ کئی دہائیوں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مرکزی شخصیت تو ہیں ہی، اس کے علاوہ ہندوستان کے عمومی ماحول میں بھی حضرت کی شخصیت کا عمومی اثر پایا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت پر بھی مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی علیہ الرحمہ نے بطور خاص کام کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کی مغفرت فرمائے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو خلا ہوا ہے اسے پر فرمائیں، اور اس کی تلافی فرمائیں، نیب البدل عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا عبد الباری صاحب کے جو صاحبزادے تھے، بائک چلا رہے تھے، وہ شدید زخمی ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل عافیت نصیب فرمائیں، خیر عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، یا اللہ جانے میں اور انجانے میں نامعلوم کتنے گناہ کیے ہیں، اے میرے پروردگار ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ یہاں پر معصوم طلبہ بھی ہیں، یا اللہ یہاں پر معصوم طلبہ بھی ہیں، یا اللہ تیرے بزرگ بندے بھی ہیں، یا اللہ ان کے طفیل میں ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں دین پر مکمل عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں دین پر مکمل عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارا شمار تیرے نیک بندوں میں فرما لے، یا اللہ تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار کر لے، یا اللہ زندگی گزرے تو تیرے دین کے مطابق گزرے، یا اللہ ہماری موت آئے تو یا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو، یا اللہ ایسی موت ہو کہ جس پر فرشتے بھی رشک کریں، یا اللہ ایسی موت ہو کہ جس پر فرشتے بھی رشک کریں، یا اللہ دنیا میں بھی سرخ روئی نصیب فرما، یا اللہ آخرت میں بھی سرخ روئی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے امتحان ہونے والے ہیں، ہمارے طلباء کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، یا اللہ آخرت میں بھی محروم نہ کرنا۔ اے میرے مولا تو ہی ہم سب کو جاننے والا ہے، یا اللہ تو ہمارے رازوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو ہماری کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، یا اللہ تو ہماری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، یا اللہ تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، یا اللہ تو ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، یا اللہ تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جیسا لوگ ہمارے بارے میں گمان رکھتے ہیں یا اللہ اس پر ہمیں کھرا اتار دے، یا اللہ اس پر تو ہمیں کھرا اتار دے، یا اللہ جس ہستی کا انتقال ہوا ہے یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، یا میرے مولا جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بزرگان دین یا اللہ جو جا چکے ہیں ان کا انہوں نے علم ہم تک پہنچایا ہے، یا اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، یا اللہ جو علم انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے یا اللہ ہمیں بھی آئندہ نسلوں تک اس علم کو پہنچانے والا بنا دے، یا اللہ اس علم کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے والا بنا دے، ہمیں بھی ذریعہ بنا لے، ہمیں بھی ذریعہ اور سبب بنا دے میرے مولا، یا اللہ یہ توفیق بھی تیری طرف سے ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ تو ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ یہ طلبہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، یا اللہ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے تو جانتا ہے، ایک اپنے بچے سے ماں کتنی محبت کرتی ہے، اے میرے پروردگار تو جانتا ہے، لیکن اے میرے پروردگار ہم نے سنا ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں اس علم سے محروم نہ کرنا میرے مولا، اے میرے مولا تو ہمیں علم سے محروم نہ کرنا، علم اور عمل کے ذریعے یا اللہ تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ علم و عمل کے ذریعے ہماری جھولیوں کو بھر دینا، اے میرے مولا جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس ادارے کو اور دنیا کے تمام اداروں کو یا اللہ تو مالا مال فرما، یا اللہ تو تمام مدارس کی کفالت فرما، یا اللہ دشمنان اسلام ان کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہی ان کا کفیل ہے، یا اللہ تو ہی کفالت فرما، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، اے میرے مولا جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ جو ہم سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا میرے مولا جو کچھ ہم سے مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔